پیٹرول چلا جائے گا پانی میں. اور پانی، اور آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول اور پانی دونوں وہ نہیں ہوتے، ایسیمولیٹ نہیں ہوتے، یعنی ہمیشہ کے لیے پیٹرول الگ رہتا ہے، پانی الگ رہتا ہے. اگر آپ پانی میں ڈالیں فرض کی مٹی، تو مٹی وہ مل جائے گا دونوں، لیکن پیٹرول نہیں ملتا ہے. تو طرح طرح کے ریکیج، طرح طرح کے گیسز، طرح طرح کے انڈسٹریل ویسٹ، سب روز اور رات دن اس میں چلا جا رہا ہے سمندروں میں. تو سمندر 95% تک سمندروں کے پانی جو ہے پلوٹ ہو چکے ہیں. جس کو معنی کیا ہوئے کہ جس انڈسٹری کو ہم نے سمجھا تھا کہ خدا کو ریپلیس کر رہی ہے، وہ انڈسٹری تو ایول انڈسٹری تھی، ایول انڈسٹری. آپ جانتے ہیں آپ کے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ایسی سویلائزیشن گاڈ کو ریپلیس کر سکتی ہے جو خود ایول انڈسٹری ہو؟ کیسی عجیب بات ہے. میں آپ کو یہ بات یاد ہوئی کہ یعنی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں کافی لوگ ہیں جو بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جیسے نیچر میں جاتے ہیں. میں کئی بار گیا، جو رشی کیش میں اور بعض جگہوں پر ہمالیہ کے ترائی میں بہت سے گرو لوگ رہتے ہیں اس جنگلوں میں. تو یورپ امریکہ کے لوگ بھاگ بھاگ کے وہاں آتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر نیچر میں رہ کر کے وہ ان کو پیس ملتا ہے. اور وہاں جو دنیا ہے ان کو انڈسٹریل ورلڈ، اس میں ان کے روح کو سفوکیشن ہوتا ہے. ایسے میں نے ایک قصہ بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے، کہ ایک نوجوان مجھے ملا، تو وہ ایسے ہی چل رہا تھا، ننگے پاؤں، معمولی کپڑا، لیکن شکل سے پتا لگتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، فارنر ہے. تو پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں کینیڈا کا ہوں، کینیڈا. تو اس کے پاس کینیڈا میں بتایا کہ میرے پاس وہ سب کچھ تھا، سب کچھ میں چھوڑ کر کے یہاں آیا ہوں. تو اسے پوچھا گیا کیا یہاں کیوں آیا؟ تو بہت ہی سیریسلی اس نے کہا تھا، بہت ہی سیریسلی، کہ دیر آئی واز کمفرٹیبل فزیکلی، ہیئر آئی ایم کمفرٹیبل اسپرچولی. یہ ہے ماڈرن انڈسٹریل سویلائزیشن، جس کو سمجھ لیا گیا تھا کہ خدا کو ریپلیس کرے گی. مین اسٹینڈ الون. تو غرض ہے کہ یہ انڈسٹری بھی ایول انڈسٹری نکلی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے، یعنی جو بارش برستی ہے، درختوں کا سارا اس میں فوڈ سنتھیسس ہوتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے سب، وہ بھی انڈسٹری ہے. لیکن وہاں پر کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی پولوشن نہیں ہوتا. لیکن جو ہماری انڈسٹری جو ہے، تو ہمیں چاہیے پولوشن فری انڈسٹری، وہ ہم بنا نہیں سکتے. ایسی انڈسٹری ابھی تک ہمارے بس میں نہیں ہے جو پولوشن فری انڈسٹری ہو. تو ہماری انڈسٹری نے، جس سے ہم نے اپنی سویلائزیشن بنائی تھی، اس نے دنیا کو پولوشن سے بھر دیا ہے. یعنی ایئر پولوشن، نوائز پولوشن اور واٹر پولوشن، یہ سب نئے ورڈ ہیں، پہلے ہم جانتے بھی نہیں تھے. ہمارے بچپن تک بھی یہ ورڈ نہیں بولے جاتے تھے. ہمارے اپنے بچپن میں واٹر پولوشن اور نوائز پولوشن اور ایئر پولوشن، یہ سب انڈسٹریل ایج میں پیدا ہوئی ہیں، یہ سب ورڈ. رہنمائے زندگی. آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں. آپ ناراض ہو، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو. 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پیروں کی بیتابیاں پانی کے اندر دیکھیں.
इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वमा बादल हक इल्ला जलाल, कि खुदा को छोड़कर जिसको तुम बनाओगे अपना कंसर्न या अपना माबूद, वो एक बुरा बदल होगा। वो बहुत ही बुरा एक्सचेंज होगा, क्योंकि उससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आजकल मैं समझता हूं कि एक नया आया है दुनिया में कि सेल्फ को रिप्लेस करना चाहते हैं। सेल्फ यानी खुद मैं, आई, जिसको हिंदी में प्राण प्राण कहते हैं, सेल्फ। तो एक किताब मैंने देखी, नो गॉड बट गॉड। तो अब ये नया निकला है कि नो गॉड बट सेल्फ। तो ये जो थियरी है वो ये है कि इंसान के अपने अंदर ही सब कुछ है, हमें अपने आप को अनफोल्ड करना है, सब कुछ यही है, तो हम सब कुछ इसी से पालेंगे। लेकिन ये क्या है, इंसान के अंदर कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि सब कुछ मेरे अंदर है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये सारी थियरी जो है किस पर, मेटाफर पर बेस करती है सारी थियरी। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि अगर सब कुछ मेरे अंदर है और मेरा हाल क्या है कि 50, 60, 70 साल जीने के बाद मेरा खात्मा हो जाता है, तो जिस सेल्फ पर डेथ आती हो, जो सेल्फ जो है वो डेथ का सब्जेक्ट हो, वो तो नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं है। वो गॉड कैसे बन सकता है? हमारे एक साहब थे, बहुत ही वेल नोन, आप जानते हैं उनको, उनका नाम था रजनीश। तो सबसे पहले रजनीश के तौर पर शुरू हुई है वो। उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान कहे जाने लगे, भगवान रजनीश। रजनीश से भगवान रजनीश हुए। फिर अपनी जिंदगी में उन्होंने भगवान छोड़ दिया और फिर ओशो कहे जाने लगे। ओशो को कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नथिंग। पहले रजनीश थे, फिर भगवान हुए, फिर नथिंग हो गए। ओशो कोई मतलब नहीं होता है, ओशो का मतलब होता है नथिंग। यह है जो लोगों ने सेल्फ को बनाया यानी कंसर्न, और ये कहा कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है, हमारा सेल्फ जो है वही काफी है। तो पता चला कि सेल्फ तो बहुत लिमिटेशन का शिकार है। हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारा डिसएडवांटेज है, हम एक्सीडेंट होता है हमको। इन्हीं के बारे में मैंने पढ़ा, जो ओशो बन गए आखिर में, कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने
اتنا زیادہ انجوائے کیا لائف کو، اتنا انجوائے کیا کہ 20 سال میں 200 سال کو وہ کیا، یعنی 20 سال میں اتنا انجوائے کیا تک کوئی 200 سال میں کرے گا، اور آخر میں بیڈ ریڈن ہو گئے. وہ انجوائے کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. وہ یہ ہے سیلف کا حال. تو آدمی جو ہے اس کی لمیٹیشنس ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں، اس پر ڈیتھ آتی ہے، اس پر ایکسیڈنٹ کا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ خدا کو ریپلیس کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی فرسٹریشن میں جیتا ہے. یہی صاحب جو ہے فرسٹریشن میں مرے، اگر آپ کو ان کی کہانی معلوم ہو تو. ایسی سب کا حال ہے. جن لوگوں نے سیلف کو کہا کہ سیلف ہی سب کچھ ہے، اسی کو انفولڈ کرو، تو آخر میں کیا ہوا؟ وہ بھی فرسٹریشن میں مرے. وہ کیوں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیکھیے جب تک یعنی بائیلیٹرل ریلیشن شپ قائم نہ ہو اس وقت تک آپ کو فلفلمنٹ نہیں ہوگا. آپ کے پینٹ اپ ایموشنس تو آپ ریلیز کر پائیں گے، اور تھوڑی دیر کے لگے گا آپ کو کہ میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ادھر سے کچھ نہیں ملے گا، کہ ادھر سے جو دینے والا ہے وہ تو خدا ہے، اور خدا سے آپ کا تعلق بنا ہی نہیں. ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ ہم خدا کو کیوں چاہتے ہیں، خدا کیوں ہماری ضرورت ہے، کیوں ایسا کر رہا ہوں گاڈ از دا اونلی آپشن، کیوں؟ تو اس کے بہت ساری ریزن ہیں. ایک ہے کہ آپ دیکھیے خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے، خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے. تو یہ اپنے آپ میں یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو مانیں، اس کو اپنا سپریم کنسرن بنائیں اپنے آپ میں. پھر ہمارے جتنی بھی ہماری جو نیچر ہے وہ صرف خدا ہی سے ہمیں رسپانس ملتا ہے، وہی سے انسپریشن ملتا ہے. خدا کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں انسپریشن دے، کیونکہ وہی بھنڈار ہے سارے چیزوں کا. اس پر میں سوچ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں آئی ایک بات کہ اس دنیا میں ہمیں بار بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کسی پرابلم کو فیس کرتے ہیں. وہ پرابلم بہت بار دکھائی پڑ لیتا ہے، وہ پرابلم کہ کیسے کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا. تو آپ کو ایک ایسی چیز چاہیے جو اس پرابلم سے بڑی ہو، جس کے آگے ہر لکیر چھوٹی ہو جائے، ہر لائن چھوٹی ہو جائے. یعنی کوئی ایسا چاہیے آپ کو جو ہر چیز کو چھوٹا بنا دے. رہنمائے زندگی. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر.
संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। रहनुमाए जिंदगी। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, आप जानते हैं कि 7th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में मक्का में आपने मिशन शुरू किया। वहां आप 13 साल तक आपका मिशन वहां पर चला आपका। फिर वहां हालात ऐसे हुए कि वहां आपको मक्का छोड़ना पड़ा और आप मदीना गए। तो लोग आपको मार डालना चाहते थे, मक्का के लोग, मक्का के जो सरदार लोग थे वो आपका पीछा कर रहे थे। तो आप रास्ते में एक जगह छुप गए, एक था माउंटेन सौर, वहां के खो में यानी केव में छुप गए। तो कि यहां पर वो लोग इधर उधर हमें ढूंढ रहे होंगे, यहां नहीं पाएंगे हमको तो चले जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो लोग ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। उस वक्त आपके साथ सिर्फ अबू बकर थे, सिर्फ, और कोई नहीं था। सिर्फ 2 आदमी गोया के थे और आप पास कोई हथियार नहीं था, आप कुछ भी नहीं था। और वो लोगों के पास तलवार लेकर पहुंच गए वो लोग। तो जब उस पहाड़ तक पहुंच गए वो, और अबू बकर जो आपके साथी थे उनको दिखाई दिया कि वो तो यहां भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि तो यहां भी आ गए। उस वक्त आपने फरमाया, जो कुरान मजीद में है लिखा हुआ, कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी चिंता मत करो, खुदा हमारे साथ है। गम ना करो, खुदा हमारे साथ है। यानी उससे भी बड़ा एक हमें मिला हुआ है। ये अगर बड़े हैं तो उससे बड़ा खुदा है। तो आपने एक और बड़े को पा लिया, डिस्कवर कर लिया कि वो लोग जो वहां आए थे तलवार ले लेकर के, तो उससे भी बड़ा एक था, वो खुदा था। तो उन्होंने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मत डरो, गम मत करो, चिंता मत करो, ज्यादा बड़ा जो है वो हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। इसी को एक शायर, एक पर्शियन में एक इसी पर सेइंग बनी है और बहुत ही मुझे पसंद है वो। मैं आपको एक फार्मूला देता हूं हर क्राइसिस का। एक साहब का मेरे पास टेलीफोन आया, 2-4 दिन हुए, कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मुझे कोई फार्मूला बताइए, हाउ टू मैनेज अ क्राइसिस। ये उन्होंने टेलीफोन में पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा इसका फार्मूला एक पर्शियन सेइंग में यह है, उसी को आप पकड़ लीजिए। आप लोगों को बताता हूं मैं, एक ही फार्मूला पकड़ लीजिए आप, बस काफी हो जाएगा आपकी पूरी जिंदगी के लिए। वो फार्मूला यह है कि दुश्मन अगर कवीस्त निगाहबां कवी तरस्त। बस एक ही फार्मूला काफी है आपके लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए। दुश्मन अगर कवीस्त निगाहबां कवी तरस्त। इसका मतलब यह है कि इफ एनिमी इज स्ट्रांग, आवर सेवियर इज स्ट्रांगर। इफ द एनिमी इज स्ट्रांग, आवर सेवियर इज स्ट्रांगर। दुश्मन अगर स्ट्रांग है तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांगर है खुदा। इफ एनिमी इज स्ट्रांग, आवर सेवियर इज स्ट्रांगर। यह है फार्मूला। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आपको कोई क्राइसिस आए, तो बस इसी को आप याद कर लीजिए, इसी को अपने माइंड में रिवाइव कीजिए। तो कोई भी चीज जो होगी वो सब खुदा से छोटी होगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्राइसिस बहरहाल खुदा से छोटा होगा। तो जिस तरह से मशहूर है कि किसी लाइन को छोटा करना हो तो उसके पास एक बड़ी लाइन खींच दो। एक लाइन जो है 6 इंच की है,
اس کا 2 فٹ کی لائن کھینچ دیں آپ تو مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی لائن کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کے پاس ایک بڑی لائن کھینچ دو تو اپنے آپ وہ چھوٹی ہو جائے گی. تو کسی بھی کرائسس میں آپ ہوں، کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو تو بس یہ یاد کر لیجئے، دشمن اگر قویس نگہباں قوی ترست. انیمی اگر اسٹرانگ ہے تو جو سیویئر ہے وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو پھر کیا پریشانی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے بہت ظلم کیا جو وہاں کے لوگ تھے، اور کئی لڑائیاں چھیڑی انہوں نے. تو اس میں سے ایک لڑائی تھی، اس کو کہتے ہیں احد، بیٹل آف احد، UHUD، بیٹل آف احد. تو بیٹل آف احد میں مسلمان کمزور پڑے تھے، اور جو دوسری پارٹی تھی وہ اس کو جیت ہوئی تھی، اور بہت سے مسلمان اس میں مارے بھی گئے تھے. تو آخر میں باہر مسلمانوں کو ہار ہوئی اور ان کو جیت ہوئی. تو اس وقت جو ہے جو دوسری پارٹی کا جو لیڈر تھے، جو انہوں نے نعرہ لگایا وہاں ادھر سے دوسری پارٹی کی طرف سے کہ اول او حبل، ان کا حبل بت تھا کہ حبل بڑا ہے، حبل ہمارا یعنی ہمارا سیویئر ہے. حبل ان کا بت ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا، صحابہ سے کہا کہ تم یہ بولو. ہاں، انہوں نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم. ان کے ہاں ایک بت ہوتا تھا، اس کا نام تھا عزا. عزا کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، طاقت والا. تو وہ سمجھتے تھے کہ بت جو ہے ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے. تو ادھر کا جو سردار تھے، ادھر دوسری طرف کے، انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں کوئی. مطلب وہ بت جو عزت والا اور طاقت والا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو رسول اللہ نے کہا صحابہ سے کہ تم بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم. ذرا تصور کیجئے اس سین کو، جبکہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ تھا احد، وہاں وہ لوگ آ کر کے جمع ہوئے. پھر ان لوگوں کو نکلنا پڑا، وہاں پر لڑائی ہوئی اور پھر شکست ہوئی. اور اس کے بعد جو جیتے تھے جو لوگ، وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ لا عزا ولا عزا لکم. یہاں سے کہا گیا ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا ساتھی ہے، خدا ہمارا مدد کرنے والا ہے، اور تمہارے پاس کوئی خدا نہیں. اس سے انہوں جو کہ یقین حاصل ہوا، یقین اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخر میں شکست انہی کو ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی. پورا عرب مسلمانوں کے پاس آ گیا، مکہ فتح ہوا. اس کے بعد یہ سب واقعات ہوئے. تو جس وقت کوئی بھی کرائسس ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو آپ کے پاس یہ فارمولہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا سے بڑا کوئی نہیں. یہی فارمولہ ہے اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں. تو میں نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں بار بار پرابلم پیش آتے ہیں. اس دنیا میں ہمیں اپنے ایموشنز کا کے لیے فوکس چاہیے. یہ ہماری انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری ضرورت ہے. تو اس بات کا ایک ہی صحیح جواب ہے، وہ ہے خدا کو اپنا خدا بنانا. خدا کے سوا دوسری کسی چیز کو اپنا آپ کنسرن بنائیں گے تو سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله